حضرت نظام الدین اولیاء یہ پیدائشی ولی ہے. حضرت سیدنا سلطان علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہے. اس طرح سے بہت سارے اولیاء پیدائشی ولی ہے. آپ جانتے ہیں سب ولی شان والے ہیں. ہم لوگ تو ولیوں کے ایسے غلام ہیں کہ گلی میں اگر کوئی گیبن شاہ پیر کا مزار ہو ہم تو وہاں بھی ادب کے ساتھ سر جھکاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر جو پیدائشی طور پر ولی ہیں ان کو اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے. انہی پیدائشی اولیاء کے اندر اللہ اکبر غوث الثقلین نجیب الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بھی ہے. آپ پیدائشی طور پر ولی ہیں. اب یہاں پر اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں اس شعر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. امام اہل سنت کے ان دو مصروں پر میری گفتگو گردش کرے گی اگر وقت میں گنجائش رہی, تاکہ غوثیت آپ کا مقام پتہ چلے, آپ کی عظمت اور بزرگی پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم اقدس کا کوئی سایہ نہ تھا. حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا لطیف تھا کہ حضور کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. لیکن امام اہل سنت جس نے حضور کے جسم بے سایہ پر پورا رسالہ لکھا اور ثابت کیا احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے کہ حضور کا جسم بے سایہ تھا, تو آپ اسی عقیدے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا کہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا اس کو سایہ نظر آ گیا. کس کو سایہ نظر آ گیا؟ جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کا جلوہ دیکھ لیا. یعنی کہ حضور رحمت للعالمین کے وصال کے تقریباً 450 سال کے بعد کم و بیش حضور کا سایہ بن کر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. اب آپ جو شان آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود ناز میں بحیثیت معجزہ نظر آئے, آپ اس کو دیکھیں کرامت کی شکل میں, آپ کو سرکار غوثیت مآب میں دیکھتے ہیں. مناسبتیں میں مثلیت نہیں بیان کر رہا ہوں, مناسبتیں بیان کروں گا کہ کیا مناسبت ہے, کیا نسبت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے. کسی کی ولایت ابراہیمی ہے, کسی کی ولایت موسوی ہے, کسی کی ولایت عیسوی ہے, اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میری ولایت محمدی ہے کہ کوئی موسیٰ کے نقش قدم پر ولی ہوا, کوئی عیسیٰ کے نقش قدم پہ ولی ہوا, کوئی ابراہیم کے نقش قدم پہ ولی ہوا, اور کہتے ہیں میں عبد القادر جیلانی اپنے نانا محمد عربی کے نقش قدم پہ ولی. فرماتے میری ولایت محمدی ہے, اور فرماتے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں قدم رکھا. کتنی بڑی شان ہے. محقق علی الاطلاق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے اس کو کہ غوث پاک فرماتے حضور نے جہاں جہاں قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے اٹھایا, میں نے وہاں قدم رکھا. جہاں حضور کے قدم گئے فرماتے ہیں میں نے وہاں قدم رکھا. کون لکھ رہا ہے؟ زبدۃ الاثار میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے جہاں جہاں قدم رکھا اور قدم رکھ کر کے اٹھایا تو میں نے وہیں پہ اپنے قدم رکھا. ایک مقام پر میں نے قدم نہیں رکھا, اور وہ مقام نبوت. مقام نبوت کے سوا میں نے ہر مقام پر قدم رکھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار غوث پاک فرما رہے ہیں. اب دیکھو مناسبت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان سے کتنی ہے. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء, انبیاء کے باپ, اور آپ کے دو بیٹے مشہور ہوئے, ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. جد الانبیاء کے دو بیٹے
مشہور ہوئے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام سے نسل چلی کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم نبی، اسحاق نبی، اسی طریقے سے یعقوب نبی، یوسف نبی. اس طرح سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا اور کہیں پر جو ہے وہ کڑی ہٹتی نظر نہیں آتی بلکہ ملتی نظر آتی ہے. اور پھر ایک سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کا جو اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ختم ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سلسلہ چلتا رہا. لیکن اولاد اسماعیل میں خاموشی رہی، سناٹا رہا. کوئی نبی نہیں ہوا مشہور، کوئی مشہور نبی نہیں ہوا مشہور. حضرت نظام الدین اولیاء یہ پیدائشی ولی ہے. حضرت سیدنا سلطان علاء الدین علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی ہے. اس طرح سے بہت سارے اولیاء پیدائشی ولی ہے. آپ جانتے ہیں سب ولی شان والے ہیں. ہم لوگ تو ولیوں کے ایسے غلام ہیں کہ گلی میں اگر کوئی گیبن شاہ پیر کا مزار ہو ہم تو وہاں بھی ادب کے ساتھ سر جھکاتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، جو پیدائشی طور پر ولی ہیں ان کو اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے. انہی پیدائشی اولیاء کے اندر اللہ اکبر غوث الثقلین، نجیب الطرفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات بھی ہے. آپ پیدائشی طور پر ولی ہیں. اب یہاں پر اگر وقت میں گنجائش رہی تو میں اس شعر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. امام اہل سنت کے ان دو مصروں پر میری گفتگو گردش کرے گی اگر وقت میں گنجائش رہی، تاکہ غوثیت آپ کا مقام پتہ چلے، آپ کی عظمت اور بزرگی پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم اقدس کا کوئی سایہ نہ تھا. حضور علیہ السلام کا جسم مبارک اتنا لطیف تھا کہ حضور کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. لیکن امام اہل سنت جس نے حضور کے جسم بے سایہ پر پورا رسالہ لکھا اور ثابت کیا احادیث سے اور صحابہ کے اقوال سے کہ حضور کا جسم بے سایہ تھا، تو آپ اسی عقیدے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا کہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا اس کو سایہ نظر آ گیا. کس کو سایہ نظر آ گیا؟ جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کا جلوہ دیکھ لیا. یعنی کہ حضور رحمت للعالمین کے وصال کے تقریباً 450 سال کے بعد کم و بیش حضور کا سایہ بن کر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. اب آپ جو شان آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود ناز میں بحیثیت معجزہ نظر آئے، آپ اس کو دیکھیں کرامت کی شکل میں، آپ کو سرکار غوثیت مآب میں دیکھتے ہیں. مناسبتیں، میں مثلیت نہیں بیان کر رہا ہوں، مناسبتیں بیان کروں گا کہ کیا مناسبت ہے، کیا نسبت ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیونکہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں